السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تین خبریں ہیں جی، اور وہ تین خبریں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے جی، کراچی میں پھر بھائی، جی ہاں بھائی کسے کہا جاتا ہے کراچی میں اور کس کے نام پر، بلکہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک زمانے میں اب تو یہ حال ہو گیا ہے ہم کراچی والوں کا کہ بہت سارے غیر مقامی جن کے پاس شاید شناختی کارڈ بھی نہیں ہیں، وہ بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں جن کی پہلے مجال نہیں ہوتی تھی۔ ان علاقوں میں خاص طور پر چلے جائیں جہاں بھائی موجود ہوا کرتے تھے، کراچی کے بھائی، لیکن اب تو ہر جگہ دندناتے پھر رہے ہیں، گالی گلوچ مار رہے ہیں، یعنی کہ اسٹریٹ کرمنل سے اگر کوئی بچ جائے تو پھر ڈمپر والے مار دیتے ہیں۔ یہ شاید قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، یا ہماری شاید نااہلی ہے، یا اصل بات تو یہی ہے کہ پرسان حال ہمارا کوئی نہیں ہے کراچی والوں کا۔ کوئی والی وارث ہوتا ہے نا تو آواز اٹھتی ہے، ایک زمانے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں ابھی 2 دن پہلے کا ایک چھوٹا سا چلے واقعہ میں شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے بتاؤں آپ کو مزید کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ایک خبر، اچھا سٹی نیوز کی یہ خبر ہے، اور بلکہ انہوں نے سروے کیا ہے بانی متحدہ کے حوالے سے۔ ان کی سنوائی ہو رہی ہے کیس کی 23 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ میں۔ وہ سروے آپ کے سامنے، اور خبر بلکہ اصل میں کیا ہے کہ پابندی ہٹنے جا رہی ہے، نہیں ہٹے گی، اور کیا اس میں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ججز کو معلوم ہوگا، اس پہ تبصرہ نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور خبر کیا ہے۔ تیسری خبر، فیصل سرزواری صاحب جو MQM پاکستان کے سینیٹر ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مائیں سانجی ہوتی ہیں تو یہ بڑا غم کی خبر ہے یہ فیصل سرزواری صاحب کے لیے، اور یہ صدمہ ایسا ہے کہ جو والدین سے زیادہ تو کوئی قریب ہوتا نہیں ہے۔ وہ سچی اور پکی محبت جسے ہم کہتے ہیں نا، والدین کے علاوہ کوئی نہیں کرتا اپنی اولاد سے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال جی، دنیا داری ہے، تمام چیزیں بھی جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ آ جاتے ہیں جی بھائی، کراچی میں بھائی، پہلے اس پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں بڑی اہم اور خبریں آتی رہیں، مرتضی وہاب صاحب اور کامران ٹسوری گورنر سندھ، اور ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ کہا۔ خاص طور پر مرتضی وہاب نے تو حد ہی کر دی تھی، اور کس طرح کی باتیں انہوں نے نہیں کی، اور یہاں تک کہ طعنہ دیا کہ فاروق تار صاحب جو ہیں وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں گورنر کے۔ فاروق تار صاحب میئر رہے 87 میں، اور اپوزیشن لیڈر رہے، وزیر رہے، مشیر، مطلب بڑے بڑے عہدوں پر وہ شخص رہا ہے، اور آج ترجمانی کرنے میں مجبور، اس طرح کی وہ طنز کر رہے تھے مسلسل۔ اور اس طرح گورنر صاحب نے بھی بہت کچھ کہا۔ گورنر صاحب نے ڈمپر والوں کے بھی حوالے سے بہت کچھ کہا، میں ڈمپر کے سامنے آ جاؤں گا، اور یہ ساری چیزیں گورنر صاحب نے کی۔ گورنر صاحب مسائل حل کے لیے گھنٹہ لگایا، وہ کہتے ہیں آ کے اس گھنٹے کو بجائیے، جس کا جو مسئلہ ہے مجھے بتائیے، میں اس کو حل کروں گا۔ دیکھیے گورنر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ڈمپر والا مسئلہ آپ خود جانتے ہیں کتنا بڑا مسئلہ بن کر ہی سامنے آیا ہے، اور آپ نے کہا کہ اس حوالے سے بہت سارے لوگ سیاست کر رہے ہیں، ان کو سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم ہیں نا سیاست کرنے کے لیے، تمام باتیں آپ نے کی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ ڈمپر گردی والا حل ہو جائے، اور کراچی کے لیے کچھ لوگ، خاص طور پر سیاسی بات کر رہا ہوں میں، وہ سیریس ہو کر بات کریں اور ان مسائل کو حل کریں۔ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں کراچی کے حوالے سے۔ اگر میں بات کروں نا کہ جی اگر MQM کی بات کر لیں، جب 1984 میں MQM بنی ہے تو شاید اس وقت اتنے مسئلے نہیں تھے جتنے اب پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی وجوہات بہت ساری تھیں، لیکن اس MQM سے جو فائدہ ہوا اس شہر کو، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس پر بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے کسی پروگرام میں۔ خیر، مرتضی وہاب صاحب جو ہیں بڑے خوش ہیں آج کل۔ انہوں نے کہا، ایک تو مرتضی وہاب صاحب نے کہا ہے کہ جی جو صدر میں پارکنگ پلازا ہے، لائن ذریعہ والا پارکنگ پلازا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پارکنگ پلازا ہمیں دے دیا جائے، یعنی KMC کو دے دیا جائے۔ اور ابھی ہے کس کے پاس؟ وہ بلدیات کے پاس ہے۔ بلدیات کے منسٹر کون ہے جی؟ سید غنی صاحب ہیں، اور سید غنی صاحب سے ان کی کہا جاتا ہے بہت زیادہ بنتی نہیں ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کراچی میں۔ اب وہ اس پہ سامنے آ کے بے شک کہتے رہے کہ میری تو جناب بڑی دوستی ہے اور چڈی فرینڈ ہے، ایسا نہیں ہے، سب جانتے ہیں اس حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں وزیر بلدیات سے درخواست ہے میری کہ یہ جو پارکنگ پلازا ہے یہ KMC کے حوالے کیا جائے، اور اس کو ہم جدید بنا دیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ جس طرح سڑکوں کو جدید بنا دیا انہوں نے ہماری اور آپ کے، وہ اس طرح اس کو بھی جدید بنا دیں گے۔ پھر انہوں نے جو بھائی والی بات ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، کریم آباد پر ایک انڈر پاس بن رہا ہے،
اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی 30 اگست کو کئی آباد انڈر پاس کو کھول دیا جائے گا، اور یہ انڈر پاس کوئی اور بھائی نہیں، یعنی خالد بھائی، فاروق بھائی، ٹسوری بھائی اور جتنے لوگوں کے ساتھ بھائی لگتا ہے اس پر انہوں نے طنز کیا، یہ انڈر پاس کوئی اور بھائی نہیں، آپ کا یہ بھائی مکمل کروا رہا ہے۔ یہ بھائی مطلب وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مرتضیٰ بھائی مکمل کروا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیجیے، یہ کریم آباد پر ہے، انہوں نے ان تمام چیزوں پر زور دے کر یہ بتایا کہ جناب یہ علاقہ پہلے کس کا تھا اور شاید آج بھی ہے، لیکن کام یہاں میں کرا رہا ہوں۔ خیر، تو مرتضیٰ وہاب صاحب، اور پھر انہوں نے بتایا کہ شارع بھٹو کا اور فلاں کام اور فلاں کام اور فلاں کام، لیکن اصل کام جو ہیں ان کے وہ ابھی بہت سارے ہیں جس پہ میرا خیال ہے شاید ان کی نگاہ نہیں گئی۔ اچھا، اسی طرح ایک خبر آپ کو دوں میں، جے یو آئی فے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے گرینڈ الائنس بننے جا رہا تھا، پی ٹی آئی والے بڑی محنت کر رہے تھے، ان کے در پہ بڑی حاضریاں بھی انہوں نے دیں، اور کوشش تھی مولانا صاحب شامل ہو جائیں۔ مولانا صاحب دیکھیے، آپ کو معلوم ہے مولانا صاحب جو ہیں وہ اس طرح کا سودا، کیا کہتے ہیں اسے، اس طرح کا سودا نہیں کرتے نقصان والا، وہ ہمیشہ فائدہ والا سودا کرتے ہیں، اور انہیں اتحاد کرنے سے منع کر دیا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ میں نے رابطہ کیا مفتی کفایت اللہ فے والے اور شمیم نقوی صاحب میرے پروگرام میں تھے دونوں، میں نے پوچھا بھائی یہ اتحاد کیوں نہیں ہوا؟ تو اب اندازہ کیجیے انہوں نے جواز کیا پیش کیا۔ مفتی صاحب نے کہا جناب 15 سال انہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں، ڈیزل کہا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے بارے میں کہتے رہے، مولانا صاحب شریف النفس آدمی ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ جب بھی ملنے آئے ہم غور و فکر یہ کرتے رہے کہ یار ملنے تو ہم سے آ رہے ہیں، مدد بھی مانگ رہے ہیں، لیکن جو پچھلی 15 سال ہمیں گالیاں دیتے رہے اس پہ معذرت انہوں نے کی نہیں، ایک مرتبہ سوری نہیں کہا۔ تو پہلے تو یہ سوری کہیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ ہم ان کا کیوں ساتھ دیں، دلیل سے یہ بات ہمارے سامنے کریں۔ تو شمیم نقوی صاحب نے بڑی دلیل دینے کی کوشش کی، سوری خیر انہوں نے بھی نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ در پہ چل کر آ گئے، آپ کے پھر رہ کیا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا، 15 سال ہم نے گالیاں کھائی ہیں، اب آپ کا کام بڑھ گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیوں عمران خان کو وزیر اعظم بنوا دیں، آپ کہہ رہے ہیں ہماری ہیلپ کر کے خان صاحب کو اوپر لے آئیں، نہیں ہو سکتا۔ تو بات آپ جانتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے نا کوئی بھی نقصان کا سودا تو کرتے نہیں، اور اس سے پہلے بھی جو خبریں باہر آ رہی تھیں کہ شاید وہ دیکھ رہے ہیں پلڑا جس کا بھاری، سمجھ رہے ہیں نا، اب ایک پی ٹی آئی ایک طرف ہے، دوسری طرف ظاہر ہے دوسرے لوگ ہیں، جہاں جس کا پلڑا بھاری ہوگا، جو مولانا صاحب کو شاید جس پہ زیادہ لگتا ہوگا کہ یار یہاں جانے میں میری پارٹی کا زیادہ فائدہ، تو شاید اس طرف جائیں گے وہ۔ اچھا بھائی، اب آ جائے اس خبر کی جانب جو 23 اپریل بروز بدھ لاہور ہائی کورٹ میں بانی متحدہ پر 10 سال قبل لگائی گئی پابندی یعنی میڈیا کوریج کیس کے حوالے سے سنوائی ہو رہی ہے، اور اس پر ظاہر ہے اب یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن عام لوگ کیا سوچتے ہیں اس پر؟ سٹی نیوز والے ہمارے فراد بھائی ہیں، انہوں نے سروے کرایا اور اس میں پوچھا کہ آپ کے خیال میں اس روز یعنی کہ بدھ کے روز لاہور کی اعلیٰ عدالت میں کیا ہوگا؟ کیا بانی متحدہ پر پابندی برقرار رکھی جائے گی؟ دوسرا سوال پوچھا انہوں نے کہ جی کیا بانی متحدہ پر پابندی کو ختم کر دیا جائے گا؟ اور تیسرا آپشن رکھا انہوں نے کہ کیا ایک اور تاریخ دے کر کیس کو آگے بڑھا دیا جائے گا؟ اچھا، میں اس پہ رزلٹ بتا دیتا ہوں سروے کا، لیکن آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان 3 سوالوں کے جواب آپ اپنے بھی مجھے میسج کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے خیال میں اس وقت کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ان 3 آپشنز میں سے آپ کا آپشن کون سا ہے؟ پہلا آپشن تھا جی پابندی برقرار رکھی جائے گی، تو اس پر تقریباً کوئی 300 کے لگ بھگ لوگوں نے کہا کہ پابندی کو برقرار رکھا جائے گا۔ دوسرا تھا پابندی ختم کر دی جائے گی، تو اس پر تقریباً 1000 سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ پابندی ختم کر دی جائے گی۔ اور تیسرا آپشن تھا کیا ایک اور تاریخ دے کر آگے بڑھا دیا جائے گا، تو تقریباً 2000 کے لگ بھگ لوگوں نے حصہ لیا اس بات پر، تیسرے والے آپشن کو استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک اور تاریخ یعنی تاریخ پہ تاریخ ہوگی، اور پہلے جو آپشنز جو ہیں زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں نہیں ہو سکیں گے۔ پہلے دو آپشن یاد ہے نا آپ کو کہ پابندی برقرار رکھی جائے گی یا ختم کر دی جائے گی، وہ دونوں آپشن سے زیادہ اس بات کا آپشن لوگوں نے زیادہ استعمال کیا، ایک اور تاریخ ہوگی۔ کراچی میں مزید کیا ہو رہا ہے جی؟ گورنر صاحب کیا کر رہے ہیں ایران سے واپس آ کر؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ کراچی کا والی وارث کون ہے؟ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان کیا سوچ رہے ہیں؟ کراچی کے حوالے سے آفاق احمد صاحب جلد ایک اعلان کرنے والے ہیں، وہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں آگے چل کر، اور کیا آفس کھول پائیں گے سینٹرل میں یا نہیں، اس پر بھی خبر دوں گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا مجھے دیجیے اجازت، مولانا اقبال۔